بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ. میں ہوں آپ کا میزبان سید یزدانی. بہت سے لوگوں نے بہت کم وقت میں اپنا مقام پیدا کیا. انہوں نے ہجرت کی، اپنے شہر سے دوسرے شہر میں گئے اور عوام الناس کے لیے ایسے پروجیکٹ شروع کیے جس سے عوام الناس کو فائدہ اور نفع ہو. انہی لوگوں میں سے ایک نام محمد ارشد دستی صاحب کا ہے. آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کا کیا پروجیکٹ ہے، کب آپ اسلام آباد تشریف لائے اور کیا عوامل تھے اور کیا کھویا اور کیا پایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ارشد دستی. میرا تعلق ڈسٹرکٹ لیا سے، پنجاب کے ڈسٹرکٹ لیا سے. میں 2006 سے اسلام آباد میں ملتان سے ادھر شفٹ ہوا اور میں نے یہاں پہ آ کے پراپرٹی کا کام شروع کیا. تو انیشیلی میں نے پراپرٹی کے اندر کام کیا اور لاسٹ 2010 سے ہم لوگ اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں جو کہ اس ٹائم مختلف اسلام آباد کے پوش ایریاز ہیں، جس میں سے B17 سیکٹر B17 ہے، فیصل مارگلہ سٹی ہے، اور اس کے علاوہ فیصل ہلز اور اسپیشلی فیصل ٹاؤن. تو ہم زیڈ ایم گروپ چودھری عبد المجید صاحب جس کو لیڈ کرتے ہیں، ہم ان کے زیر سایہ اسلام آباد میں اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں. سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا عوامل تھے کہ آپ نے ہجرت کی اور اسلام آباد کا رخ کیا. جی، بیسیکلی یہ تو سنت ہے کہ اگر آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں وسائل پیدا کرتا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. تو الحمدللہ میں نے جب وہاں سے ادھر آیا تو اسلام آباد میں اس ٹائم پراپرٹی کا سٹارٹ تھا. تو ہم نے ادھر آ کے ایک اچھا کام کیا اور لوگوں کو ہم نے ایک اچھا ریلیف دیا. اور اس میں کیونکہ اس سیکٹر میں بہت سارے لوگ جو اس میں کام کر رہے تھے وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے. میں نے یہ فیل کیا کہ جی ادھر پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی کمی تھی. تو میں نے اس سیکٹر کے اندر پھر جب آئے تو ہم نے لوگ بھی اچھا ریلیف فیل کرتے تھے اور ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی تھی ان کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کرنے کے بعد. جن عزائم کو لے کر آپ نے اسلام آباد کا رخ کیا اور یہاں سیٹل ہو گئی، وہ عزائم پورے ہو رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے زندگی میں جو بھی سوچا اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت سے پہلے ہی ہمیں اس کی جو ہماری خواہش تھی اس کو پورا کیا. جیسے میرا ایک خواب تھا کہ میں اسلام آباد میں ایک ہائی لیول کا ایک اچھا ہائی رائز پروجیکٹس کروں. تو الحمدللہ وہ بھی میرے ذہن میں اس کا خیال 2-3 سال پہلے آیا. تو اس ٹائم تو یہ اس فیصل ٹاؤن C بلاک کے اندر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مجھے آئیڈیا تھا فیوچر کا کہ اس کو فیوچر میں یہ ہب ہوگا. تو میں نے اس ٹائم آج سے 3 سال پہلے اس کی پلاننگ کی اور الحمدللہ آج ہم بڑے بڑے بلڈرز کے سامنے ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور ہم نے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے ہمارے اوپر. اس طرح میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، میرے ناظرین جاننا چاہیں کہ پراپرٹی ایک طرف پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے آپ کام کرتے رہے، ایک طرف آج آپ مکمل طور پر باضابطہ ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں. یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ جی الحمدللہ میں ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس جو ہے وہ تو پراپرٹی والے تو کام ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے. اس ٹائم بھی ہمارے آفیسز ایک F10 میں ہے اور اس کے علاوہ E11 میں ہے. اس کے علاوہ ہمارا B17 میں فیصل ہلز فیصل ٹاؤن اس سارے ایریا میں ہمارے ہیں. تو وہ پراپرٹی کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی پروجیکٹس جو ہے وہ ہر بندہ نہیں کرتا. جو ویژنری بندہ ہوتا ہے جس کے مائنڈ میں ایک پلاننگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں اور اس میں ویٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے پراپرٹی کے سیکٹر کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کام ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا اس کے لیے اسٹیمنا بھی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ بھی چاہیے اور ویژن بھی چاہیے. تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھی تو میں نے اس پروجیکٹس کے اندر میں آ گیا. سر، یہ بھی بتائیے ناظرین کو آج کل آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی کیا حیثیت ہوگی مستقبل میں؟ جی بیسیکلی یہ ہمارا جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا سائٹ آفس ہے ڈی ہائٹس کے نام سے. بیسیکلی ہمارا ڈی گروپ آف کمپنیز ہے، اس کے اندر ہماری اور کمپنیز ہیں جو کہ پراپرٹی اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. تو اس کے شیلٹر میں یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ڈی گروپ آف کمپنیز کے پلیٹ فارم سے ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے بیسیکلی یہ انتہائی پرائم لوکیشن اسلام آباد کی ہے. اس کے ایک طرف ہمارے پاس موٹر وے ہے، یہاں سے C پیک جو ہے حقلہ انٹرچینج یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے.
اس کے علاوہ یہاں پہ ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ 750 میٹر کے اوپر ہمارا کشمیر ہائی وے، جس کو آج کل سری نگر ہائی وے کہتے ہیں، وہ ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہمارا سارا ایریا جو ہے یہ سپریم کورٹ سوسائٹی ہے۔ یہاں سے ہمارا لنک ہوگا فیوچر میں۔ ابھی ہمارے جو انٹرنس ہے وہ ہے ترنول روڈ سے، جو کہ کوہاٹ کی طرف جا رہا ہے، اور فیوچر میں ہمارا جو ہوگا وہ جو اس کا کنیکشن ہوگا وہ ہوگا ہمارا کشمیر ہائی وے سے۔ تو ابھی ہم ایک طرف ہم موٹر وے سے آ رہے ہیں، دوسری طرف ہم N5 سے آ رہے ہیں، جو کہ کوہاٹ اور ترنول موٹر وے کے اوپر، ترنول روڈ کے اوپر واقع ہے۔ تو یہ انتہائی پرائم لوکیشن ہے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا 10 کنال کے اوپر محیط ہے، اور اس کی جو ہے نا ہمارے 414 اپارٹمنٹس ہیں۔ اس میں سنگل اپارٹمنٹ، 1 بیڈ، 2 بیڈ، 3 بیڈ اور 4 بیڈ، یہ ہمارا لگژری اپارٹمنٹس ہے۔ یہ پاکستان میں ہم کوشش کریں، اس کا بالکل نیولی کنسیپٹ ہے۔ ہم یہ جا رہے ہیں کہ جی ہم دبئی کے کمپٹیشن میں ہم پاکستان میں ایسا پروجیکٹ لانچ کریں جو آج کے دور میں جو نیو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم بیس کریں، جس کے اوپر ہم اسپیشلی سیکیورٹی کے اوپر جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے جو اس کی امینٹیز ہیں وہ ٹاپ کلاس ہیں۔ ایون ہمارے پاس گاربیج کلیکشن سینٹر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس لفٹ جو ہے وہ ہائی سپیڈ لفٹس ہیں 6 کے قریب، جس میں 2 کارگو ہیں اور 4 جو ہے اس میں وہ ہیں پیسنجر۔ دوسرا، ہم نے اس پروجیکٹ کو پیورلی ریزیڈینشل کیا ہے۔ اس میں ہم نے جو کمرشل بیس، ہمیں اس پروجیکٹ کے اندر الاؤ ہے 10% ہم کمرشل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کر کے ایک رہائشیوں کے لیے جو یہاں پہ لوگ آ کے پرسکون رہ سکیں، تو ان کے حساب سے ہم نے اس کو ڈیزائن کرا ہے۔ یہ اس کا ڈیزائن دبئی سے ہوا ہے، آرکیٹیکچرل ڈیزائن، اور اس کی سبمیشن یہاں سے پاکستان کے ایک ویل نون آرکیٹیکٹ ہیں اس نے کی ہے۔ اس کی جو انٹیریئر ہے وہ یو کے سے ایک ہمارے ویپور گروپ ہے، انہوں نے وہاں سے یو کے میں ایک جو ہے ایک اچھا نام ہے، انہوں نے وہاں سے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو ہم ہر چیز میں جدت لا رہے ہیں، پاکستان میں وہ پہلی چیزیں نہیں ہیں جو ہم جہاں پہ دینا جا رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک پرائم لوکیشن اور ایک پرائم کیٹیگری کا پروجیکٹ ہے، اور فیوچر میں یہ سب سے اچھا منافع ہوگا، اور ریزیڈنس کی توقعات سے بھی بڑھ کے ہم اس کو انشاءاللہ بنا رہے ہیں۔ دوست صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کب شروع ہوگا اور اس کا اختتام کب ہوگا، لوگوں کو اس کا کب چابیاں مل پائیں گی؟ جی انشاءاللہ ابھی ہم اس ٹائم ہمارا جو پلان تھا، ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا تھا سپٹمبر میں، تو ابھی ہمارے انشاءاللہ ایکسکیویشن بہت سپیڈ سے ہے، مور دین 90% ایکسکیویشن ہو گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے لین اور رافٹ، اس کے اوپر جا رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ دسمبر میں یہ چیزیں کر لیں گے۔ اور یہاں پہ ہائی رائز یا کوئی بھی کمرشل پروجیکٹ ہے، اس میں مین جو ہوتا ہے وہ رافٹ ہوتی ہے، تو وہ جب ڈل جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اسٹرکچر کا مور دین 50% ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے پلاننگ جو ہماری ہے، ہم نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دسمبر 2024 کو لوگوں کو چابیاں دے دیں، اور اس میں ہمارا جو اپنا ٹارگیٹ ہے وہ سپٹمبر 2024 پہ ہے۔ دوسرا ایک یہاں پہ ہم نے اپنے حساب سے جو ہمارے کلائنٹس ہیں اس کو ہم نے ایک ڈیڈ لائنز دی ہوئی ہے کہ جی ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، فلاں منتھ میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے کہ ہم نے ایک لیٹسٹ سسٹم یہ کیا ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو لائیو دیا ہے، تو جو کہ آپ کے سامنے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم اس کا لنک دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ بھی چیک کر سکے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیسی جا رہی ہے، اور ہمیں وہ گائیڈ لائن بھی دے سکے، اور جو ہمارے اندر کوئی پرابلم آئے تو اس کی بھی ہم ریزن بتائیں گے کہ کس وجہ سے ہمارا اگر کچھ ہلکا پھلکا ڈیلے بھی ہوتا ہے، مینس کی کوئی ایکٹیویٹی اگر 2-4 دنوں کے لیے آگے بھی، تو اس کی بھی ہم ریزن بتائیں گے۔ تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو ٹائملی سپٹمبر 2024 میں اپنے ٹارگیٹ کے حساب سے، اور کلائنٹس کو جو ہم ٹارگیٹ دے رہے ہیں دسمبر 2024 اس میں ہینڈ اوور کریں انشاءاللہ۔ دوست صاحب اس کے پرائز کیا ہوں گے؟ کیا ایک غریب آدمی کی دسترس میں ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے شروع میں بھی بڑا اچھا ریٹس مارکیٹ میں دیا تھا۔ جب ہم پلاننگ کر رہے تھے اس ٹائم سٹیل کی مارکیٹ تھی 90,000 پر ٹن، اور آج جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے۔ آج اس ٹائم جو ہے نا وہ 1,95,000 سٹیل کا ریٹ ہے، اور اس کے علاوہ سیمنٹ کا آپ دیکھ لیں، اس ٹائم 550 کے قریب ریٹس تھا، آج 720 730 کے قریب ہے۔ لیکن ہم نے جو ایک ڈیسائیڈ کیے ہوئے چیزیں، اس میں ابھی تک ہم نے کسی کے ساتھ وہ نہیں کیا۔ ہم نے ابھی آج کل جو ہمارا ریٹس چل رہے ہیں وہ مارکیٹ میں کمپٹیٹیولی بہت اچھے ریٹس ہیں۔ جو چیز ہم دینے جا رہے ہیں اس کے حساب سے ہم جو ہے نا بہت لو ریٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو یہ ابھی ہم جو دے رہے ہیں اس ٹائم جو ہے ہمارا نان کارنر کا ہے، اس میں پر اسکوائر فٹ میں اگر بات کروں تو وہ ہمارا 9000 جو ہے نان کارنر ہے، اور 9500 700 تک وہ جو ہے ہمارا کارنر والا ہے پر اسکوائر فٹ۔ ہم نے اس کا لگژری کا کنسیپٹ دیا، ہم نے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ نہیں بنائے۔ ہماری جو ہے نا، ہم نے جو کوشش کی اس میں میکسیمم ہمارے پاس اس ٹائم مور دین 150 کے قریب یو ایس اے سے ہمارے کلائنٹس ہیں جنہوں نے ہم سے پرچیز کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں ایک لک ایسی لگژری فیل ہو جس میں گھر کی بجائے ہم اپارٹمنٹ میں ایک اپنی لیونگ کر سکیں، اور اگر وہ خود رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھی بات ہے، اگر وہ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس پرپز کے لیے تو وہ بھی ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہم رینٹ آؤٹ کریں گے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے، تو یہ ہم اس کے ساتھ ان کو چلاتے رہیں گے۔ ویسے صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ جو ہمارے فارنرز ہیں، جو باہر سے لوگ اوورسیز پاکستانی اس میں آتے ہیں، ان کے لیے کوئی تحفظ، ان کے لیے کوئی گارنٹیز مکمل طور پہ شیورٹیز ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم نے ان کے ساتھ جو آلریڈی ان کے ساتھ جو ڈیڈ لائنز دی ہیں ان کو ہم گائے بقائے ادھر ان کو بتاتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اس ایریا میں ایک واحد ہمارا ہی سائٹ آفس ہے جو ہم نے سائٹ کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کھلی کتاب ہیں، ہمارے پاس جو بھی آنا چاہے، جو چیز کوئی لینا چاہتا ہے انفارمیشن، ہم اس کو کہتے ہیں آپ آ کے سائٹ پہ ہم لیں۔ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ جو سی ای اوز ہیں وہ اپنے مین آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور سائٹ پہ جو ہے آپ کا ایک سٹاف ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی یہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے اپنی جگہ دیکھیں، اور ہمارے پاس ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کلائنٹ میں سے کوئی بھی بندہ آئے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم اپنی سائٹ پہ ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے کام چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ جو ان کے ذہن میں دیکھیں، جو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے انہوں نے اس سیکٹر میں بہت پیسہ ڈبویا، لوگوں نے ان کے لیے بڑے پرابلمز کریٹ کیے۔ الحمدللہ ہم کوشش یہ کریں ان کے وہ پرابلمز نہ ہوں، ہم نے ان کو ٹائم سے پہلے ڈیلیوری دینی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھی چیز ہم نے کرنی ہے، تو یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی آپ محمد ارشد خان دستی صاحب CEO فیصل ٹاؤن کی بات سن رہے تھے۔ ان کا ایک موقف تھا کہ ہماری کوشش ہوگی وقت سے پہلے لوگوں کو ڈلیور کیا جائے۔ دوسری بات، کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ایسا معیار دیا جائے جو انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہوگا۔ ہمارے آج ناظرین کو، پاکستان سے باہر دیکھنے والوں کو آپ خان صاحب کیا پیغام دیں گے؟ جی پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ آئیں اس پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اور جہاں پہ اپنے سیکیور انوائرمنٹ میں رہیں، اچھی پرائم لوکیشن میں آپ آج کی انویسٹمنٹ کریں جو کہ فیوچر میں آپ کو ڈبل ٹرپل ہو جائے گی۔ اور یہ ایک ہمارا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، جو چیز ہم آپ کو آج دے رہے ہیں 2024-25 میں یہاں پہ اسلام آباد کا یہ 0 پوائنٹ ہوگا، اور یہاں کی جو کاسٹ ہوگی وہ اسلام آباد جو ہے نا یہاں سے ہی کمپیئر کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ آئیں، آپ کو ہر طرح کے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کی جو وہاں کی لیونگ ہے اس سے بھی اچھا ہم سٹینڈرڈ دیں گے۔ تھینک یو۔ ناظرین، ابھی آپ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ CEO ڈی ہائٹس فیصل ٹاؤن ارشد خان دستی صاحب۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے جتنے بھی لوگوں اس وقت ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ یہ گارنٹی ہماری ہے، وعدہ ہے، پرومس ہے کہ ان کی رقم محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ وقت سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ان کی چابیاں مل جائیں، ڈلیور ہو جائے، اور وہ معیار دیں گے جو معیار دبئی کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسے مناسب وقت میں اور ایسے مناسب رقم میں یہ فلائٹ دیے جائیں۔ وہ وقت دور نہیں جب وہ لوگ محسوس کریں گے کہ ان کا سرمایہ واقعی حقیقت میں ان لوگوں کے پاس گیا جنہوں نے ہماری رقم کو محفوظ کیا، ہمارے بچوں کا مستقبل سیو کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید یزدانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔